گمراہ لوگ اہل سنت کے خلاف غلط قسم کے مسائل چھیڑ دیں گے، اس وقت پھر لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ جی قربانی میں گھوڑا قربانی ہو سکتا ہے، قربانی 4 دن ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ مولانا الیاس کومن صاحب کا بیان کا سننا لازمی سمجھو دیتا ہے، وہ پیش کرتا ہے۔ اب اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے نا۔ ہمارے ہاں ایک کہاوت مثل مشہور ہے کہ سانپ کے گزرنے کے بعد سانپ کے گزرنے سے جو لکیر بنتی ہے اس کو پیٹنے سے سانپ نہیں مرتا۔ پنجابی زبان میں کہتے ہیں بھئی لکیر پیٹے ہیں سانپ نہیں مرتا۔ سانپ گزرتا ہے تو ایک لکیر لائن سی بناتا ہے، سانپ گزر گیا، اب لائن کو پیٹنا شروع کرے تو سانپ کے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ہمارے ہاں وقت گزر جاتا ہے، مسائل ہو جاتے ہیں، امت میں انتشار پھیل جاتا ہے، ہم بعد میں پوچھتے ہیں یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم اہتمام یہ کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے تراویح اور وطر صدقات کے مسائل بیان کریں، عیدین کے آنے سے پہلے عیدین کے مسائل بیان کریں، قربانی کے آنے سے پہلے قربانی کے مسائل بیان کریں۔ اب آپ اس بات کا اہتمام کریں کہ ان مسائل کو سمجھیں، عید کی چھٹیوں پر جائیں تو اپنے علاقے میں بیان کریں، فضائل و مسائل قربانی چھوٹا سا کتاب چھپا اس کو تقسیم کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے سے پہلے فتنہ دب جائے گا، کسی فتنے کے پیدا ہونے سے پہلے اس فتنے کا سد باب کرنا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، قرآن کریم کا اسلوب ہے آنے والے فتنوں سے متنبع کرنا اور آگاہ کرنا۔ آپ کو لوگ چھوٹی موٹی باتیں کہیں تو اس سے متاثر نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، پرواہ نہ کریں اور اپنے کام کو مثبت انداز میں جاری رکھیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیز 6 میں آج سے